میلاد ایک ایسا عمل ہے کہ اگر مسلمان دل سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، آقا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کرے، صرف حضور کی رضا کے لیے کرے، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، تو میرے آقا علیہ السلام کو بھی ایسا میلاد پسند ہے اور کریم رب کو بھی پسند ہے۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اس حکایت کو نقل کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ یہ دونوں باپ بیٹا وہ پاکیزہ بزرگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت میں گزار دی، یعنی قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، پھر پڑھاتے دنیا سے چلے گئے، اور یہ اپنے زمانے کے، اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی کا میلاد مناتے تھے۔ حالانکہ خود عالم، خود محدث، کتنے لاکھوں حدیثوں کے حافظ، ہزاروں علماء ان کے شاگرد، ساری زندگی نبی کے روضے کے سائے میں بیٹھ کر، چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھتے دنیا سے چلے گئے، مگر ان کو اپنے کسی عمل پر ناز نہیں تھا۔ ناز تھا تو اس بات پر کہ یہ پاکیزہ لوگ ہر سال ربیع الاول میں اپنے نبی کا میلاد مناتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال حضور کا ذکر کرتے، بڑے پیمانے پر ذکر کرتے، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے، بڑے بڑے علماء، مشائخ، پیران عظام، سادات کرام کو اپنی محفل میں بلاتے، اور یوں بڑے دھوم دھام سے اپنے نبی کا میلاد مناتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ پر غربت کا زمانہ تھا، یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، کبھی پیسہ آ جاتا ہے، کبھی غربت آ جاتی ہے، کبھی انسان کو صحت مل جاتی ہے، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور آقا علیہ السلام کا میلاد کا مہینہ بھی آ گیا، تو اب مجھے حضور کا میلاد بھی کرنا تھا، اور رقم کچھ نہیں تھی۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے نبی کے میلاد کی محفل سجائی، اب پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا تھا، اب یہ کہ مختصر کیا، پہلے ہزاروں لوگوں کو بلاتا تھا، اب یہ کہ چند افراد کو بلایا۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی، اور میرے سر پر جو ٹوپی تھی، جو آپ ٹوپی پہنتے تھے، یعنی اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ بازار سے کچھ خرید کر تقسیم کر سکے، لیکن نبی کے میلاد سے کیونکہ محبت تھی، پیار تھا، تو اپنے سر کی ٹوپی اتاری، بازار گئے، اس ٹوپی کو بیچا، اس سے جو پیسے ملے اس سے چنے خریدے، اور وہ چنے خرید کر اپنے نبی کا میلاد پڑھایا، اور جب میلاد کی محفل ختم ہوئی تو آخر میں وہی چنے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اب لوگوں نے چنے لیے، چلے گئے۔ اب باتیں تو کرتے ہوں گے نا جیسے آج کرتے ہیں، ابھی پہلے تو اتنا VIP کھانا ہوتا تھا، آج اب تو کچھ بھی نہیں کھلایا، طرح طرح کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا، اب تو بھائی سب کچھ ختم ہو گیا، شارٹ کٹ کر دیا۔ اب دل ڈوبا ہوا تھا کہ پہلے میں اپنے نبی کا میلاد اہتمام سے بڑے پیمانے پر کرتا تھا، بڑے علماء کو، ہزاروں لوگوں کو بلاتا تھا، بڑی محفل کا اہتمام کرتا تھا، لیکن اس سال مالی حالت اچھی نہیں تھی، تو میں نے اپنے نبی کا میلاد جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر کیا۔ اب پتہ نہیں میرے آقا کو میلاد یہ پسند آیا ہوگا یا نہیں، یہ دل میں سوچ تھی۔ تو سارا دن غمزدہ رہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رات جب عشاء کی نماز پڑھی، بستر پر بیٹھا اور میں حضور پر درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، لیکن دل میں وہی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں آقا کو یہ میلاد پسند آیا ہوگا یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں جب میں سویا تو سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، میں نے عالم خواب میں دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک پہر میں میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب حضور میرے گھر میں آئے تو آپ کی آمد کی برکت سے حضور
تشریف لائے تو میرا گھر بھی نور سے منور ہوا، اور آپ کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے بھی معطر ہو گیا۔ فرماتے ہیں اب میں اٹھا اور حضور کے قریب گیا، لیکن سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دل میں وہی سوچ تھی کہ پتہ نہیں میرے آقا نے میرا یہ چھوٹا میلاد قبول کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ تو فرماتے اتنی دیر میں سرکار مسکرائے، تو آقا تو ویسے ہی نور علی نور ہے، لیکن جب حضور مسکرائے تو مبارک منہ سے نور کی کرنیں پھوٹی، اور فرماتے میرا گھر اور چمک اٹھا۔ تو اب کہتے ہیں میں نے حضور کی چہرے کی طرف توجہ کی کہ آقا مسکرا کیوں رہے، وجہ کیا ہے؟ تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں وہی چنے موجود تھے جو میں نے میلاد مصطفیٰ کے محفل کے اختتام پر تقسیم کیے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام ان چنوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، کبھی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر، کبھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر آقا علیہ السلام گرا رہے ہیں، الٹ پلٹ کر کے مسکرا رہے ہیں، اور قریب تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتا۔ آقا علیہ السلام نے زبان پر جملہ لانے سے پہلے فرمایا شاہ عبد الرحیم تو اگرچہ ہر سال میرا میلاد مناتا ہے، ہم تیرے ہر سال میلاد کی محفل سے خوش ہوتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن اس سال جس محبت میں، جس پیار میں، جس تعظیم میں، جس عقیدت میں تو نے ہمارا میلاد پڑھا ہے، فرمایا تیرے اس میلاد کی وجہ سے ہم تم سے زیادہ خوش ہو چکے ہیں، سب سے زیادہ خوشی ہمیں تیرے اس میلاد نے پہنچائی ہے۔ فرمایا ہم نے ان میلادوں کی طرح تیرے اس میلاد کی محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر امتی سچے دل سے، سچے پیار سے، سچی عقیدت سے اپنے نبی کا ذکر کرے، مختصر پیمانے پر کرے، میرے آقا اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے۔ آئیے مل کر آخر میں آپ بھی حضور کا میلاد میں شامل ہو جائیں۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول، میرا دل بھی اے چاند آئے، میرے گھر بھی تو سیاہ، میرا دل بھی اے چاند آئے، میرے گھر بھی تو سیاہ، تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ، تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں